اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق کے اندر ایک واقعہ ہے جس میں مقصود اس واقعے سے عاجزی ہے۔ عاجزی، اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، اس لیے فرمایا نا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ قصہ سنیں گے، فائدہ ہوگا، شروع سے آخر تک قصہ سنیں انشاءاللہ تعالی۔ واقعہ اس طرح ہے قصہ کہ جب اس کے بارے میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن کے اندر لکھا کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں اس واقعے کے بارے میں ہے کہ جو اگلے رکوع کے اندر بھی ذکر ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ تقاضا کیا، یہ بات کہی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، ہم من و سلوہ جو ہمارے لیے آسمان سے اتر رہا ہے، من و سلوہ، اس پر ہم اکتفا نہیں کر سکتے کہ ہم بس روزانہ یہی کھائیں، کیونکہ وہ زبان ان کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ ایک جیسے دیکھیں نا، بندہ ایک چیز بار بار کھائے نا، بار بار کھاتا رہے تو بس اس سے اکتا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل والے بھی اسی طرح ہوئے کہ وہ بار بار من و سلوہ، حالانکہ وہ تو پاک صاف اور جنت کی خوراک تھی، لیکن بار بار کھانے سے وہ اس چیز سے اکتا گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں کوئی اور معمولی سی یعنی کوئی اور ایسی خوراک کی چیز ہو جو ہم استعمال کریں خوراک کے لیے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے دعا کی تو اس پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ایک علاقے کا کہا کہ اس علاقے کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، تکبر نہیں کرنا، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ جب وہاں داخل ہوگے میری نافرمانی نہیں کرنا، وہاں جب داخل ہوگے تو وہاں پر تمہیں وہ ساری چیزیں یعنی وہ خوراک کی جو چیزیں ہیں وہ تمہیں ملیں گی۔ ایک یہ واقعہ ہے۔ اور دوسرا واقعہ اس آیت کے اعتبار سے مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ممکن ہے یہ واقعہ اسی بارے میں ہو جس طرح جو پچھلی آیت کے اندر ذکر ہوا تھا، پچھلی آیات کے اندر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ آپ اور آپ کی قوم جا کر یعنی عمالقہ قوم سے جا کر لڑیں، ملک شام کے اندر جو عمالقہ قوم آباد ہیں ان سے جا کر لڑیں، اور انجام کار کیا ہوگا کہ غالب تم ہی ہوگے، یعنی وہ وہاں کی حکومت وہ تمہیں ہی ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگی اذهب انت وربک فقاتلا ان هاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہاں تو انتظار کرتے ہیں۔ تو جب یہ دو واقعے، ایک واقعہ تو وہ پہلے آپ سے ذکر کر لیا کہ من و سلوہ والا واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ یہ جہاد والا واقعہ ہے۔ تو پھر جہاد والے واقعے میں انجام یعنی آخر میں وہ یہ میدان طے کا واقعہ، یہ دونوں واقعات میدان طے کے ہیں، یعنی وہ جو 40 سال جو سرگردان پھرتے رہے نا اس میدان کے اندر، تو یہ وہ میدان طے کا واقعہ ہے۔ تو اس میں مفسرین نے یہ لکھا جیسے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی دیکھیں اللہ کی نافرمانی تو کی، نافرمانی یہ کی کہ یعنی اللہ کی موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ تم عاجزی کرو، انہوں نے عاجزی نہیں کی، آج تکبرانہ انداز کے اندر، جس طرح اگلی آیت کے اندر ذکر ہوگا تکبرانہ انداز، کیونکہ دیکھیں عاجزی جو ہے نا جی اللہ کو بہت پسند ہے، عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے نا اللہ اس کو بلند کرتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے تو اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کیا، اب اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی داخل ہونا، یعنی عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، وقولو خطتن، اور کہتے جاؤ بخش دے، خطتن، خطتن یہ یعنی اس کے معنی ہے بخش دے، اور یہ خطتن اس کے بدلے میں وہ کیا کہتے تھے،
حنتتن حنتتن، دانا دانا، حنتتن حنتتن. تو یہ یعنی وہ جو اللہ رب العزت نے جو الفاظ کہے تھے نا جو ان کو کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ اور معافی مانگتے ہوئے تم اس دروازے سے داخل ہونا یعنی اس شہر کے اندر داخل ہونا، تو ہم کیا کریں گے؟ نغفر لکم خطایاکم، جو تم نے پیچھے نافرمانی کی ہے نا اس نافرمانی کو ہم معاف کر دیں گے، اس نافرمانی کو معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے. دیکھیں یہ بنیادی طور پر یہ جو واقعہ ذکر ہے نا، یہ جتنا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو واقعہ ذکر ہے یعنی یہ یہود کا جو واقعہ ذکر ہے، تو بنیادی طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو مخاطبین تھے نا ان مخاطبین کو بتایا جا رہا ہے. ہاں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو مخاطبین تھے وہ یہود تھے. مدینہ منورہ کے اندر مدینہ کے ارد گرد یہ بنو قریظہ ہو گئے، بنو نذیر ہو گئے، اوس ہو گئے، خزرج والے ہو گئے، یہ سارے یہ جتنے بھی تھے یہود کے بڑے بڑے قبیلے تھے، قبائل تھے، بڑے بڑے قبائل یہود کے. تو یہ تو مخاطبین تو وہ تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی طور پر یہ اس بات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان یہود سے کہو میری ان انعامات کو یاد کریں جو انعامات میں نے ان کے اوپر کیے، یعنی ان کے آباء و اجداد کے اوپر میں نے جو انعامات کیے ان انعامات کو یاد کریں. اب ان انعامات کو یاد کرنے سے مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ میری اطاعت کرنی ہے، میری نافرمانی نہیں کرنی ہے، میری اطاعت کرنی ہے. اس طرح پہلے بھی ذکر کیا نا جی، پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے جی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ ہم نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں، خاص تجھی سے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. جب اللہ رب العزت کو مضبوطی سے پکڑو گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے، اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے. اللہ رب ساری چیزیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں، کائنات کا نظام اللہ اس کے تابع کر دیتے ہیں. اس لیے کیا فرمایا آخر میں؟ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. ہاں جو ہماری فرما برداری کریں گے نا ہم ان کو اور بھی زیادہ دیں گے. اب جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جس بات کو انہوں نے یعنی اللہ رب العزت نے جو حکم انہوں نے ان کو دیا تو اس کو بدلا، اس حکم کو بدلا، اس پر اللہ نے کیا عذاب دیا اس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ان کو عذاب کیا دیا. اس طرح آگے ذکر فرمایا نا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. سو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا. کیا ہوا تھا اس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور آگے صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ شعبان کی آخری گھڑیاں ہیں، رمضان کی آمد ہے. رمضان کی آمد سے پہلے ہی بندہ رمضان کی تیاری کرے، اپنے لیے ایک ایسا نظام الاوقات بنائے. اپنا نظام الاوقات بنانا ہے، نظام الاوقات، کہ تاکہ ہم رمضان کا مہینہ ہمارا صحیح طریقے سے گزر جائے، رمضان کا مہینہ ہمارا مکمل اعمالوں کے ساتھ گزر جائے. ہاں اعمالوں کی پابندی کے ساتھ رمضان کا مہینہ، کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے انتہائی یعنی برکت والا مہینہ، کہ ہم سے ہم رمضان کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں. رمضان کے اندر جتنی بھی برکت ہے نا ان ساری برکتوں کو ہم سمیٹ لیں، وہ ساری برکتیں ہمیں مل جائیں. ہاں تو اس کے لیے ہے کہ پہلے سے اپنا نظام الاوقات بنانا ہے. جب تک نظام الاوقات نہیں بنے گا نا تو بس ویسے ہی وہ اپنی مرضی سے کبھی ایک کام کیا، کبھی دوسرا کام کیا، کبھی ایک کام کیا، کبھی دوسرا کام کیا، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. جب نظام الاوقات بنائیں گے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنا کس وقت اٹھنا ہے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، پھر عشاء کی نماز کے بعد تراویح وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے کیا کیا، یہ سارا اپنا نظام الاوقات ایک بنانا ہے. تو جب یہ نظام الاوقات بنے گا، شروع میں تو تھوڑی مشکلات ہوگی لیکن پھر اس کے بعد تکلیف یعنی یہ اعمال کرنے میں آسانی ہو جائے گی. جب نظام الاوقات بن جائے گا نا تو عمل کرنے میں آسانی ہو جائے گی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے ان یعنی جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کو کرنے کی، صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.